اللہ تعالیٰ غیر مسلمین سے تعلقات رکھنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، جنہوں نے تم کو گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے خلاف عداوت و عناد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ تم کو دوستی سے منع کر رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے خلاف لڑائی کی، جنہوں نے تم کو گھروں سے نکالا ہے، تمہارے خلاف بغض و عناد کا مظاہرہ کیا۔ ضلع نبی آباد آباد بین مذاہب مکالمہ اور چند قابل غور پہلو، اس عنوان سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ انٹرفیتھ ڈائلاگ، یہ موضوع جو ہے اس کا چرچا مختلف سطحوں سے ہوتا رہا ہے۔ بعض مغربی دانشوران اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اپنے دینی اور مذہبی چیزوں کو سے کمپرمائز کر لے۔ بعض ہمارے ملک میں اس حوالے سے ایک نظریہ پایا جاتا ہے وحدت ادیان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے دین اور سارے مذاہب ایک ہیں، راستے الگ الگ ہیں، لہٰذا لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اپنے اپنے راستے پہ چلنے کی آزادی ہونی چاہیے اور سب اپنی اپنی جگہوں پر صحیح ہے۔ یہ موضوع موجودہ حالات میں کافی اہم ہے۔ کئی معنوں میں اس وقت اس کو سمجھنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا مذہب دوسرا ہے، جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات، افکار مختلف ہیں۔ تو ان سے ہم انٹریکشن کریں، ان سے تعامل کتنا ہو، کس درجے میں ہو، یہ سمجھنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ ہے، اسلام ایک دین دعوت ہے اور اسلام کا مخاطب جو ہے پوری انسانیت ہے، اور تمام انبیاء اور رسول نے غیر مسلموں ہی کو مخاطب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دعوت کے لیے انہی کو مخاطب بنایا گیا، قرآن میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ نبیوں کی دعوت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ غیر مسلموں سے ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بات تو بالکل طے ہے کہ مسلمانوں کو، اہل اسلام کو غیر مسلمین سے گفتگو کرنی ہے، مکالمہ کرنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، اور مذہبی بنیادوں پر کرنا ہے۔ ان کو اسلام کی باتیں بتانی ہیں، توحید کی باتیں، عقیدے آخرت کی باتیں، رسالت کی باتیں، ہم ان کے سامنے ان باتوں کی تشریحات کریں گے، جبھی دین کی دعوت پیش کی جا سکتی ہے یا دین ان کے سامنے واضح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کو زیر بحث لا کر کسی سے مکالمہ نہیں کیا جائے گا، اسلام کی کسی تعلیم کو زیر بحث لا کر مکالمہ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر اسلام کی کسی تعلیم کو کوئی غیر مسلم سمجھنا چاہے، اس پر دلیل اور برہان کا مطالبہ کرے، تو دلیل و برہان کو فراہم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اگر وہ اشکال ہو ان کے ذہنوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے پس منظر میں مبعوث ہوئے تھے، ساری دنیا کے لیے کیسے رسول ہو گئے، ان کی رسالت ساری انسانیت کے لیے کیسے ہے، اگر اس طرح کے سوالات آئیں تو ہمیں نصوص سے، عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے ان کو مطمئن کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہو۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ رسالت محمدی کو مسلمان انکار کر دیں اور یہاں کے کسی مذہبی لیڈر کو اپنا لیڈر مان لیں
تو اس پہ گفتگو نہیں ہوگی۔ بہرحال مذہبی شخصیات کے بارے میں اسلام کا ایک واضح موقف ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں جس طرح اسلام نے جو ہے اس کو تسلیم کیا ہے، توریت، انجیل، زبور کا حوالہ، زبور الاولین کا حوالہ اور صحف اولیٰ کا حوالہ قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن میں ماقبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں بصراحت ہے۔ ان کے علاوہ ان کے اخوان اور ان کے آبا و ابنا و اخوان کا حوالہ قرآن میں دیا گیا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ سارے مسلمان ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں فی الجملہ، اور اس کے بارے میں یہ موقف بالکل واضح ہے۔ مکالمے کا ایک موضوع جو ہے سماجی مسائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماقبل نبوت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے مکے میں ایک زبردست جو ہے جنگ چل رہی تھی۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے آپ نے ایک معاہدہ کرا۔ کچھ لوگ معاہدے کے لیے سرگرم ہوئے، اس میں آپ بھی شریک تھی، جس کو معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعد میں مدینے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں معاہدہ حلف الفضول میں شریک تھا، اور آج بھی اگر اس طرح کسی معاہدے میں دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ یہ سیرت کا ایک روشن باب ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سماجی مسائل سے مسلمان بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی ملک کے جو مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ یہاں غربت اور افلاس ایک مسئلہ ہے۔ بڑی تعداد جو ہے یہاں کی، ہندوستان میں 40 کروڑ لوگ جو ہے بھوکے پیٹ رات گزارتے ہیں۔ ایک بڑا موضوع ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس پر مسلمان ڈسکس کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ یہاں جو ہے عدل و انصاف کی نایابی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہندوستان کی عدالتوں میں 3 کروڑ کے قریب مقدمات زیر التوا ہیں، جن کے فیصل ہونے میں 300 سال کی مدت درکار ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں عدل و انصاف کا جو نظام ہے، اور جس طرح یہاں کی آبادیوں کو عدل و انصاف ملتا ہے اور کس طرح وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس حوالے سے وہ اس کو موضوع بحث بنا سکتے ہیں، اور غیر مسلمین سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی معاہدہ اگر طے ہوتا ہے، کوئی مہم چلتی ہے، تو اس میں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بے قصوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، تو اس پہ بھی مسلمان گفتگو کر سکتے ہیں، ایک موضوع بنا کر غیر مسلمین سے مکالمہ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر نشہ خوری ایک بڑی آفت ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، اور اس کی جو سماجی جو خرابیاں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی مسلمان غیر مسلمین سے مکالمہ کریں اور کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے بے شمار سماجی مسائل ہیں جن پہ جو ہے اہل اسلام کو مکالمہ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، اور اسلام مسلمانوں کو ان باتوں کو موضوع بحث بنانا چاہیے۔ ایک مسئلہ جو ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلام جو ہے، اسلام یعنی قرآن نے دینوں کو، مذہب کو جو ہے کی تکمیل کی۔ کوئی نیا مذہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم کو جو دین دیا گیا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ آپ نے صرف تکمیل کیا ہے۔ جو تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، وہی تعلیمات حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ جو تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی، حضرت عیسیٰ نے پیش کی تھی، ان کی تعلیمات مکمل شکل میں محفوظ نہیں رہی، یا انہوں نے اپنی زندگی میں، ان کی زندگی میں تمام معاملات پیش نہیں آئے، اس لیے سارے زندگی کے سارے پہلوؤں سے ان کی رہنمائیاں موجود نہیں ہیں۔ ان پہلوؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تکمیل کی، قرآن نے ان باتوں کی تکمیل کی۔ قرآن تمام آسمانی کتابوں کو تسلیم کرتا ہے، اور مسلمان جو ہے جب تک ان آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لے آئے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے مکالمہ کریں، کسی سے انٹرفیت ڈائلاگ کریں، مذہبی مکالمہ کریں، تو سامنے والے جس مذہب کا ماننے والا ہے، کوئی یہودی ہے
توریت کا حوالہ دیں، کوئی عیسائی ہے تو انجیل کا حوالہ دیں، یا کوئی ہمارے سامنے برادران وطن ہے میں سے ہے تو ہم وید کا حوالہ دیں یا ان کے مذہبی کتابوں کا حوالہ دیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اسلام کا موقف یہ ہے، چونکہ ان کتابوں میں بھی دین کی بنیادی باتیں موجود ہیں، توحید اور رسالت اور آخرت کی باتیں موجود ہیں، اور جن باتوں کی تائید قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے، اگر وہی باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں تو ہم ان کی کتابوں کے حوالے دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہود کا ایک مقدمہ پیش ہوا، زنا کا مقدمہ تھا۔ یہود نے اس لیے مقدمہ پیش کیا کہ قرآن میں رجم کی آیات واضح نہیں ہے، رجم کی آیات واضح نہیں، اور اس میں توریت میں جو ہے واضح ہیں، مطلب سری آیت موجود ہے، نص موجود ہے۔ تو یہود نے یہ سوچا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدمہ کا فیصل کرائیں گے تو اس میں رجم سے یہ مجرم بچ سکتا ہے، ملزم بچ جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معاملے میں تمہاری توریت میں کیا فیصلہ، کیا حکم ہے وہ دکھاؤ۔ تو توریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب دیکھیے وہ ان کی چالاکی دیکھیے، جس آیت میں رجم کا تذکرہ تھا اس پہ جو ہے یہودی نے جو ہے وہ انگلی رکھ دی تاکہ آپ کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ مومن ایک مسلمان جو ہے وہاں پر توریت پڑھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تم ہاتھ ہٹاؤ یہاں سے۔ بہرحال تو معلوم ہوا کہ وہ توریت میں آیت رجم موجود ہے، اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ قرآن میں تو یہ چیز موجود نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ اسلام میں بھی رجم باقی ہے، یہ سزا دی جائے گی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے مذہبی کتابوں کے حوالے سے بھی ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک صحابی کا واقعہ ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی ایک ہاتھ میں جو ہے گھی ہے اور ایک ہاتھ میں شہد ہے جس کو وہ چاٹ رہے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن اور توریت دونوں پڑھتے ہو، دونوں سے استفادہ کرتے ہو۔ آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم ایسا مت کرو، جبکہ بعض روایت میں بتایا گیا ہے کہ ہم ان کی جو ہے کتابوں کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں، لیکن فی الجملہ جو ہے دوسرے مذاہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان سے ان کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر قرآن کی روشنی میں ان سے بات کریں سامنے والے سے تو وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرے گا۔ کسی غیر مسلم سے ہم بات کرتے ہیں اگر قرآن کے حوالے سے تو کہے گا یہ تو آپ کے مذہب کی کتاب ہے، مذہبی کتاب کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم وید کے حوالے سے، شاستر کے حوالے سے یا ان کی جو گیتا کے حوالے سے بات کریں تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کو تسلیم کر لے اور اس کو مان لے۔ تو اسلام نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ ہم ان کے مذہبی کتابوں کے حوالے سے مکالمہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے قرآن چھوڑ کر جو ہے توریت، انجیل اور زبور کا یا ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگیں اور ان میں جو ہے اسلام کی تعلیمات تلاش کرنے لگیں۔ یہ صرف اسی کے لیے درست ہے جو راسخ فی العلم اور فی الایمان ہو، ایمان میں بھی راسخ ہو، پکا پختہ ہو، علم بھی پختہ ہو اور ایمان میں بھی پختہ ہو۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کئی بار چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے، اس کے خیالات بدل سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء نے یہ احتیاط کا پہلو بیان کیا ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے مکالمہ، ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم بڑی مثال جو ہے میثاق مدینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں جو حالات تھے اس کے حوالے سے بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن مدینہ جب آپ تشریف لے گئے، ہجرت کرنے پر مسلمان مجبور ہوئے، اہل ایمان مجبور ہوئے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو مسلمانوں کی ایک جمعیت قائم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اگرچہ ایک جمعیت قائم ہو گئی، ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی،
لیکن پھر بھی خطرات جو ہے منڈلا رہے تھے. خطرات جو ہے مکہ والوں سے بھی تھے اور آس پاس کے قبائل سے بھی تھے. ان خطرات سے بچنے کا طریقہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے مدینہ کی دوسرے یہودی قبائل سے معاہدہ کریں، ان کو جو ہے ایک معاہدے کے تحت رکھیں اور پھر ان خطرات کا مقابلہ کریں. چنانچہ آپ جب مدینہ پہنچے تو آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک دستاویز تیار کی اور اس دستاویز میں مدینہ کے یہود کو بھی مخاطب کیا اور وہ بھی اس میں شامل ہوئے. اور یہ بہت مشہور معاملہ ہے، سیرت نبوی کا یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ اقلیتی اس وقت جو ہے اس میں ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا اور ان کو اپنے برابر قرار دیا. تمام معاملات میں اس کی تفصیلات ہیں، ظاہر ہے کہ اس تفصیلات کو پیش کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ اس دستور میں، اس معاہدے میں وہ لوگ جتنے بھی یہود اس میں شریک تھے، جتنے یہودیوں کے قبائل شریک تھے، وہ سب برابر شریک تھے معاہدے کے، اس میں برابر حصے دار تھے. تو اس کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، وہاں اپنے حالات کے مطابق وہاں کی دوسری آبادیوں سے معاہدے کریں. اس حوالے سے دستور ہند انڈیا کا جو ہے، یہاں کی جو آئین ہے، وہ بھی گویا ایک معاہدہ ہے جس کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی وہ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ سماجی طور پر بھی معاہدے کیے جا سکتے ہیں، آس پاس کی آبادیوں سے، وہاں کی بارسوخ شخصیات سے، سماجی شخصیات سے اس حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے، معاہدے کیے جا سکتے ہیں اور امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے جو تدبیر ہو سکتی ہے وہ کی جا سکتی ہے. البتہ ایک چیز جو ہے اس حوالے سے علماء نے لکھی ہے کہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ جو کیا وہ اسلام کے غلبے کا آغاز ہو گیا تھا، غلبے کی شروعات ہو چکی تھی. اور آپ دیکھیے کہ غلبے کے ساتھ جو ہے مسلمانوں نے معاہدہ کیا. اور اس حوالے سے جاننا چاہیے کہ مغلوبیت کے ساتھ، مفتوحیت کے ساتھ، یعنی مغلوبیت کے احساس کے ساتھ معاہدہ کرنے میں اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی دقت درپیش ہونے کا اندیشہ ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ پہلو علماء نے بیان کیا ہے. غیر مسلموں سے دفاعی معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنی قریظہ کے مقابلے میں بنو قینقاع سے فوجی مدد لی، درحال کہ وہ ابھی بنو قینقاع کے یہودیوں سے مدد لی بنو قریظہ کے اس میں مقابلے میں. اسی طرح اور بھی انفرادی طور پر بعض غیر مسلمین سے آپ نے فوجی مدد لی. تو اس طرح کے حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے یا علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان دفاعی معاہدہ بھی کر سکتے ہیں غیر مسلمین سے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے بعض جائز چیزوں کو ترک کرنا. اس حوالے سے سب سے اہم بات جو ہے، جیسے گو کشی، گائے کا ذبیحہ کے حوالے سے یہ اہم نکتہ ہے، لیکن اس پہ گفتگو ہونے سے پہلے بعض اور چیزیں ہیں جس پر غور کرنا چاہیے. اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے کچھ جو غیر دین میں، شریعت میں جو واجب اور فرض نہیں ہیں، مستحب کے درجے میں ہیں، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر رمضان المبارک میں رات بھر لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. اسی طرح تعزیہ محرم میں جلوس نکالنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. اس طرح کے جو بعض اعمال، میلاد النبی پر جو ہے جلوس نکالنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. اس طرح کے بعض اعمال جو ہیں ان کو جو ہے اگر مذہبی ہم آہنگی اگر مطلوب ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کو ترک کیا جا سکتا ہے. گو ذبیحہ کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے، دو باتیں لکھی ہیں. پہلی بات یہ لکھی ہے کہ گائے کا ذبیحہ شاعر اسلام میں سے ہے.
قرآن میں اس سے ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے، اور قرآن میں جن انعام کا ذکر کیا گیا، جو جس کے کھانے کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، ان میں سے گائے بھی ہے۔ تو یہ شاعر اسلام میں سے ہے، لیکن گائے کا ذبیحہ کھانا مسلمانوں پر فرض اور واجب نہیں ہے، حکم نہیں ہے کہ تم ہر حال میں کھاؤ، اجازت ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، اور موجودہ حالات میں علماء نے اس پر اجتہاد کیا ہے کہ اگر اس سلسلے میں پارلیمنٹ سے، اسمبلی سے قانون بن گیا ہے ذبیحہ کے بارے میں، تو مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے، اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے قانون سے مستثنا ان کو قرار دیا جائے۔ اگر یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اور بلا وجہ اس کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے مذاہب پر تنقید کے حدود کیا ہیں؟ جب ہم مکالمہ کریں گے مذہبی بنیاد پر، تو اسلام کو تو زیر بحث نہیں لائیں گے، لیکن دوسرے مذاہب کو ہم کتنا زیر بحث لا سکتے ہیں، یعنی دوسرے مذاہب پر کتنی تنقید کی جا سکتی۔ تو اس حوالے سے قرآن میں واضح اصول بیان کیے گئے ہیں، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے واضح تعلیمات اس سلسلے میں دی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی مذہبی شخصیت کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، کسی بھی مذہبی شخصیت کو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یہ ایک بالکل واضح اصول ہے۔ کسی بھی مذہبی شخصیت کو، مذہبی شخصیت ہمارے مطابق، ان کے ہو سکتا ہے وہ معبود ہوں، وہ ان کے معبود ہوں، ان کو کسی بھی حال میں برے کلمات سے یاد نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا ایک واضح اصول ہے۔ اسی طرح اسلام کا ایک اصول ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا گیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی جو برا طریقہ ہو اس کے مطابق تم ان سے جھگڑا کرو، یہ نہیں کہا گیا، کہیں نہیں کہا گیا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو بہترین طریقہ ہو کسی سے مجادلہ کرنے کا، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل پیش کرنا، دلیل پیش کرنے کا جو عمدہ طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک، کسی بھی مذہب کے حوالے سے یا کسی مذہبی گفتگو کرنے کے حوالے سے یہ اصول جو ہے پیش نظر رکھا جائے گا۔ مکالمہ بین مذاہب کے حوالے سے کچھ قابل احتیاط پہلو بھی ہیں۔ مثال کے طور پر غیر مسلمین سے موالات سے منع کیا گیا ہے۔ بلا شبہ وقت کی ضرورت ہے، مکالمہ کیا جائے، لیکن غیر مسلمین سے موالات، دوستی، دلی دوستی، قلبی دوستی نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں واضح آیت سلسلے میں وارد، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 9 ملاحظہ فرما سکتے ہیں، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروکم علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے جو آیت ہے، آیت 8 جو ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تمہیں تو ان سے جو ہے تعلقات رکھنے سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلمین سے تعلقات رکھنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، جنہوں نے تم کو گھروں سے نہیں نکالا، تمہارے خلاف عداوت و عناد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ تم کو دوستی سے منع کر رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے خلاف لڑائی کی ہے، جنہوں نے تم کو گھروں سے نکالا ہے، تمہارے خلاف بغض و عناد کا مظاہرہ کیا۔ یہاں موالات سے مراد یہ ہے کہ جو رازدارانہ دوستی کا تعلق، ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ سماجی تعلقات، تجارتی تعلقات اور معاشرتی تعلقات، ان کی عیادت، ان کے جنازے میں شریک ہونا، یا ان کو سلام کرنا، یا ان سے ملاقات کے وقت اچھی گفتگو کرنا، کاروباری تعلقات، اس طرح کے جو سماجی تعلقات ہیں ان کی اپنی جگہ ان کی حیثیت ہے۔ یہاں پر جس موالات سے منع کیا گیا ہے وہ مذہبی بنیاد پر موالات ہے، کہ ہم رازدارانہ طریقے سے اسلام کے راز، مسلمانوں کے راز ان کو بتانے لگے، اس سے منع کیا گیا۔ دوسری چیز مکالمہ بین مذاہب کے حوالے سے جو ملحوظ رکھنی چاہیے،
امت کی تہذیبی شناخت کا تحفظ بھی پیش نظر رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بعض آیات ایسی وارد ہیں جن میں کہا گیا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے ہی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو وہ اور تم برابر ہو جاؤ۔ یہ کافروں کی جو ہے یہ بنیادی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے ہی کفر کرو جیسے انہوں نے کیا ہے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم وہ اور وہ برابر ہو جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ۔ دوسری جگہ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مداہنت کرو، مذہبی طور پر مداہنت کرو، جھک جاؤ، تھوڑی کمپرمائز کر لو، فَيُدْهِنُونَ، تو وہ بھی کمپرمائز کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ آیت جو ہے، خاص طور سے یہ آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مکے میں جو ہے مسلمان بہت کمزور تھے، اقلیت میں تھے، لیکن آپ دیکھیے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوئی کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کی کر لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں اس سے ممانعت کر دی، اور تفاسیر میں ہے کہ اسی موقع سے سورہ کافرون نازل ہوئی، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکافرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو تم اس چیز کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، پوری آیت۔ تو یہ چیز یہ ہے کمپرمائز، یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ مسلمان اقلیت میں ہیں، کمزور ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن مذہبی بنیاد پہ سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، مذہب کی چیزوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ چند اہم باتیں مکالمہ بین مذاہب کے حوالے سے آپ کے سامنے بہت مختصر الفاظ میں پیش کی گئی ہیں۔ یہ موجودہ دور کا ایک بہت اہم موضوع ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فضا ہموار کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں جو اس طرح کے مذہبی بنیاد پر آپ سے متحد ہونے کے لیے تیار ہوں، اور ایک پرامن اور امن و آشتی والا جو ہے فضا میں رہنے کے لیے وہ آمادہ ہوں۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے بہت مختصر الفاظ میں رکھی گئی۔ مزید تفصیلات اگر اس حوالے سے آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو اسی عنوان سے ابھی تحقیقات اسلامی کا شمارہ آ رہا ہے، اس میں یہ میری تحریر انشاءاللہ شائع ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔